اللہ الرحمن الرحیم الحمد للمتوحد بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ. کل کے درس میں علم کلام کی تعریف میں نے بتائی تھی. علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اسلامی عقائد و نظریات کی حقانیت کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے. جیسے اللہ کی وحدانیت ہے اور اس کے علاوہ علم کلام کے دوسرے مباحث. اس کا موضوع جو ہے علم کلام کا، اگر آپ یہ چاہیں کہ مجموعہ علم کلام کا کوئی ایک موضوع متعین کر دیں تو چونکہ اس کے مباحث جو ہیں بہت متفرق ہیں، یہ ممکن نہیں. جیسے علم عقائد میں، علم کلام میں الہیات سے متعلق مباحث ہیں، پھر نبوات سے متعلق مباحث ہیں، پھر جزوی مسائل جن کی تفہیم کی ضرورت ہے ان کے بھی مسائل ہیں. تو الہیات کے اعتبار سے اگر اس کا کوئی ایک موضوع متعین کریں کہ ذات و صفات باری تعالی، تو پھر نبوات کا معاملہ ہو جائے گا کہ اس کو کہاں لے جائیں. معجزات وغیرہ کو اگر موضوع بنائیں تو الہیات کے جو مباحث ہیں وہ اس میں نہیں شامل ہو پائیں گے. جنت، جہنم، حوض کوثر وغیرہ یہ بھی علم کلام ہی کے مباحث سے ہیں. صرف جنت کو اگر موضوع بنا دیں تو جہنم کو کہاں لے جائیں، حوض کوثر کو بنا دیں تو جنت کو کہاں لے جائیں. اس لیے اس فن کے موجدین نے بحسب ضرورت کبھی یہ کہا کہ جب الہیات سے بحث کرتے ہیں تو یہ کہ ذات و صفات باری تعالی اس کا موضوع، اور نبوات میں جب بحث ہوتی ہے تو معجزات وغیرہ یہ اس فن کا موضوع ہے، اور ممکنات میں جب بحث ہوتی ہے تو جنت ہے، جہنم ہے، حوض کوثر ہے اور دوسری تمام چیزیں اس فن کا موضوع ہے. علم کلام کی تعریف تو وہی ہے جو کل میں نے بتائی تھی کہ ایسے وہ علم جس کے ذریعے سے اسلامی عقائد و نظریات کی حقانیت کو عقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کیا جائے. اس کا موضوع الہیات میں بعض لوگ ذات و صفات کو اور بعض لوگ دوسری چیزوں کو بتاتے ہیں. نبوات میں بھی یہی معاملہ ہے اور ممکنات میں بھی یہی معاملہ ہے. جیسے علم ادب ہے، آپ پڑھتے ہیں، فیض الادب پڑھے اور سبا معلقہ پڑھیں گے، پھر اس میں حماسہ پڑھیں گے اور ساری چیزیں، تو اس کا بھی کوئی ایک موضوع متعین نہیں ہوتا ہے. ایسے اس کا بھی حال ہے نا، جو بحث آئے گی وہی موضوع ہے. اور اس کی غرض و غایت
اسلامی عقائد و نظریات کو دلائل کی روشنی میں پختہ طور پر معلوم کرنا اور ضرورت اس کی کیوں پڑی نا، کل ہی میں نے اس کو بھی بتایا تھا کہ دور رسالت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. خلفائے راشدین کے دور میں بھی عمومی طور پر علم عقائد اور کلام کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن بعد میں فتنے اٹھے، بدعتوں کا، توہمات کا دور شروع ہوا، اور پھر ان بدعتوں اور توہمات کے دفاع کے لیے اس علم کی ضرورت پڑی. پہلے جب کوئی اختلاف ہوتا تھا اور صحابہ کرام تک وہ بات پہنچتی تھی تو اس کے مقابل میں وہ کوئی حدیث پیش کر دیتے تھے، سب لوگ مان لیتے تھے. کوئی بھی اختلاف اگر اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی گئی، سارا اختلاف ختم. لیکن مرور ایام کے ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف اس پر اکتفا کرنا یہ کافی نہیں رہ گیا. اجمیوں میں اسلام پھیلا، پوری دنیا میں اسلام پھیلنے لگا، اور انہوں نے اپنی عقل کو معیار بنایا کہ عقل کو بھی قبول کرنا چاہیے. حدیث پیش کر رہے ہیں آپ، نقلی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی ہے تو وہ جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی اختلاف ہوا، آپ صرف نقلی دلائل پیش کر رہے ہیں، عقل ان کی نہیں مان رہی ہے، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں. تو اب ان توہمات کے دور میں، ان خرافات کے دور میں جب دائرہ اسلام کا وسیع ہوا اور اس طریقے کی چیزیں سامنے آئیں تو ہمارے علماء نے نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل کو بھی اس میں رکھا کہ عقل اس کو کیسے تسلیم کر سکتی ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں. اس ضرورت کے تحت علم کلام کا وجود ہوا اور اب بھی اس کی اہمیت اور ضرورت مسلم ہے. میں نے کل ہی یہ بات کہی تھی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ ہم علم منطق پڑھ رہے ہیں، فلسفہ پڑھ رہے ہیں یا علم کلام پڑھ رہے ہیں. وجہ کیوں ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ کیوں آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب عقلی دلائل کی روشنی میں اسلامی عقائد و نظریات کو ثابت کرنا ہے تو عقلی دلائل جو پہلے چلتے تھے وہ منطق و فلسفہ ہی تو تھا، تو انہی عقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کرنا ہے تو وہ آئے گا ہی جس کے ذریعے سے آپ کو ثابت کرنا ہے. جیسے اشکال اربع آپ نے پڑھا ہے، دلیل انی پڑھا ہے، دلیل لمی پڑھا ہے، قیاس کی ساری بحثیں پڑھی ہیں، وجدان کی بحثیں پڑھی ہیں، سب پڑھے ہیں نا. تو جو اس بات کا ایک طریقہ ہے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے جو طریقے ہیں، انہی طریقوں پر اس کتاب میں وہ چیزیں ثابت کی جائیں گی. تو اب ایک چیز آئے گی، اس ایک چیز کے تحت جو دلائل آئیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ تو سب منطق ہے، یہ تو سب فلسفہ ہے، لیکن انہی چیزوں کے ذریعے سے اس ایک چیز کو ثابت کرنا ہے. تو ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے اشکال اربع کی بحثیں بھی آ جائیں گی، دلیل انی بھی آ جائے گی، قیاس اقترانی بھی آ جائے گی، دلیل لمی بھی آ جائے گی، وجدان کی بحثیں بھی آ جائیں گی، حواس خمسہ ظاہرہ کی بحثیں بھی آ جائیں گی، حواس خمسہ باطنہ کی بحثیں بھی آ جائیں گی. تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ تو ہم منطق اور فلسفہ پڑھنے لگے، بلکہ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ انہی کے ذریعے سے ہمیں اسلامی عقائد و نظریات کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے.
اگر کہیں آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ تو عقائد نہیں منطق اور فلسفہ ہے، تب آپ کے لیے دشواری ہوگی اور پھر آپ کا دل نہیں لگے گا۔ دل لگانے کے لیے کہ ایک اسلامی نظریہ ہے، اس اسلامی نظریہ کو ہم ان عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں۔ تو کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی اور آج بھی میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس پر زور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کا ذہن کبھی اس جانب نہ جائے کہ ہم علم کلام کے بجائے علم منطق یا علم فلسفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیشہ آپ کا ذہن یہی رہے کہ ہم اسلامی عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اسے پڑھ رہے ہیں۔ اب ثابت کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، منطق کی ضرورت پڑے گی ہم اس کو بھی لے کے آئیں گے، فلسفہ کی ضرورت پڑے گی اس کو بھی لے کے آئیں گے، فقہ کی ضرورت پڑے گی اس کو بھی لے کے آئیں گے، حدیث کی ضرورت پڑے گی اس کو بھی لے کے آئیں گے، جس کی بھی ضرورت پڑے گی، ہے نا، ہم اسلامی عقائد و نظریات کو عقل کے ترازو میں رکھنے کے لیے ان چیزوں کو لے کر کے آئیں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رہے۔ میرے خیال سے اس چیز کی گفتگو ہو چکی، اب ہم خطبہ شروع کر رہے ہیں تاکہ بات کچھ آگے بھی بڑھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الحمد، حمد و ثنا کی تمام صورتیں، اس میں بسملہ کا بھی ذکر ہے، حمد بھی ہے، تسلیہ بھی ہے، یعنی صلاۃ و سلام۔ حدیثیں آپ نے اس تعلق سے بار بار پڑھی ہیں۔ ادادیہ سے یہ خامسہ ہے، خامسہ میں آپ پہنچ گئے ہیں اور تقریباً ہر کتاب میں خطبہ پڑھا ہے، اور وہ حدیثیں کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے، ہر وہ کلام جو حمد الہی سے نہ شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، ہر وہ کلام جس میں صلاۃ و سلام نہ ہو وہ غیر کامل ہوتا ہے، وہ کامل نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں خطبہ پڑھتے وقت آپ نے یہ حدیثیں بار بار سنی ہوں گی، تینوں کے بارے میں حدیث ہے، بسملہ کے بارے میں بھی، حمد کے بارے میں بھی اور صلاۃ کے بارے میں بھی۔ اس میں اب ظاہر سی بات ہے کہ تینوں کو شروع ہی میں رکھ دینا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بسملہ بھی بالکل شروع میں آ جائے، حمد بھی شروع میں آ جائے، ہے نا، اور صلاۃ بھی شروع میں آ جائے، یہ ممکن ہے؟ پھر حدیث میں تعارض ہے نا، ایک وہ ہم ہوگا کہ حدیث میں تعارض ہے، اس کا دفاع بھی، اس کا جواب بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ہے نا۔ میں اس تفصیل میں بہت تفصیل نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا جواب کی جانب، اس لیے کہ سب پڑھی پڑھائی باتیں۔ بسملہ کے بارے میں حدیث ہے، حمد کے بارے میں حدیث ہے، صلاۃ کے بارے میں حدیث ہے، تمام حدیثیں ابتدائے عرفی کے بارے میں، تمام حدیثیں ابتدائے عرفی سے متعلق ہیں، یعنی مقصود سے پہلے جس کا ذکر ہو، مقصود سے پہلے جس کا ذکر ہو۔ اب مقصود سے پہلے بسملہ بھی مذکور ہے، مقصود سے پہلے حمد بھی مذکور ہے، مقصود سے پہلے صلاۃ بھی مذکور ہے، حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے نا۔ یا بعض حدیثوں میں ابتدائے حقیقی ہے، بعض میں اضافی، جیسے بسملہ کی حدیث میں ابتدائے حقیقی اور بعد والے میں اضافی۔ اب اس صورت میں بھی حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں رہ جائے گا کہ بسملہ سب سے مقدم ہے، حمد اور صلاۃ اس کے بعد میں۔ یہ ساری تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے ان کی جانب اشارہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الحمد،
اس میں الف لام جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، استغراق کے لیے بھی، اور بعض لوگوں نے حمد میں الف لام کو عہد کے لیے بھی مانا ہے۔ خطبہ آپ نے بہت بار بار پڑھا ہوگا، لیکن اب ہم اس کتاب کے معیار سے خطبہ پڑھا رہے ہیں، ہے نا؟ کتاب کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے خطبے کا انداز بھی الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں الف لام جنس کا بھی، استغراق کا بھی، اور عہد کا۔ عہد کا پہلے میں سمجھا دوں کہ انسان ہے، وہ اپنے خالق اور معبود کی حمد کر سکے جیسا اس کے خالق کے شایان شان ہے، اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں۔ خالق کے شایان شان مخلوق اس کی حمد کر سکے، یہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے الحمد میں الف لام عہد کا ہے، یعنی جیسی تعریف اللہ نے اپنے کلام میں اپنی کی ہے تعلیم عباد کے لیے کہ اس کی تعریف وہ کیسے کریں، وہ والا حمد الحمدللہ رب العالمین والا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسی تعریف اللہ نے اپنے کلام میں الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے کی ہے، وہ والا حمد۔ تو اب الف لام یہ کیا ہو گیا؟ عہد کے لیے ہو گیا۔ الحمد اللہ کے شایان شان حمد و ثنا، اور ایک یہ ہے کہ یہ جنس کے لیے ہو۔ کچھ یاد بھی رکھنا چاہیے، خالی لکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک یہ ہے کہ جنس کے لیے ہو، ایک یہ ہے کہ استغراق کے لیے ہو۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جنس کے قائل معتزلہ ہیں اور استغراق کے قائل اہل سنہ والجماعہ، اہل سنہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنس اور استغراق، جنس کو معتزلہ کی جانب منسوب کرنا کہ حمد کی جنس اللہ کے لیے، جنس حمد، اور استغراق کو اہل سنت کی جانب منسوب کرنا، یہ صرف وہم ہے۔ دونوں صورتیں یہاں صحیح ہیں۔ جنس کے لیے بھی حمد کو مانا جا سکتا ہے، الف لام کو مانا جا سکتا ہے، اور استغراق کے لیے بھی الف لام کو مانا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہم اس لیے ہوا ہے کہ کشاف جو معتزلہ کا سرگنا ہے، اس نے افعال کی نسبت بندوں کی جانب کی، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ معتزلہ کے نزدیک حمد میں الف لام جنس ہی کے لیے ہو سکتا ہے اور اہل سنت کے نزدیک استغراق کے لیے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ الحمد میں الف لام جو ہے اس کو جنس کے لیے بھی مان سکتے ہیں اور استغراق کے لیے بھی مان سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ الحمد جنس حمد یا حمد و ثنا کی ہر صورت، استغراق والی حمد و ثنا کی ہر صورت للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، اب میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ یہ نام ہے، علم ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ اللہ یہ علم ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ المتوحد جو یکتا ہے، توحد یہ کس باب سے ہے؟ باب تفول سے ہے۔ یہ
اس کا صرف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے. تفول ایک تو طلب کے معنی کے لیے آتا ہے، جیسے تعظم، جیسے تعظم، اور پڑھ دیتا ہوں میں بار بار. اور ایک تکلف کا معنی ہوتا ہے اور ایک سیرورت کا معنی ہوتا ہے. طلب عظمت، اور ایک تکلف، اور ایک سیرورت. ان تینوں معنوں کو یہاں پر منطبق کرنا ہے. یہ تینوں معنی یہاں پر ممکن ہے، طلب کا بھی معنی، تکلف کا بھی معنی اور سیرورت کا بھی معنی. آپ دیکھیے، الحمد للمتوحد، حمد کی ہر صورت اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی ذات کی عظمت میں یکتا ہے. بے جلال ذاتی ہی، جلال کا معنی عظمت، رفعت، بلندی. یہ ترکیب ہے بے ذات الجلیلہ، اضافت الصفت الی الموصوف ہے یہاں پر. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی ذات کی عظمت میں یکتا ہے. اب اس میں طلب کا معنی بھی ہوگا. طلب کا جب معنی ہوگا تعظم، نہ بڑا ہونا، عظیم ہونا، تو اللہ عظمت کو طلب کرے یہ تو ہوگا نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات جو ہے یہ یکتا ہونے کو مقتضی ہے. اس کی ذات یکتا ہونے کا تقاضا کرتی ہے. اب اس جملے کا جو جملہ ہے الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ، اس کا معنی ہوگا کہ حمد کی ہر صورت ہے اس ذات کے لیے، اس کے لیے جس کی ذات یکتا ہونے کا تقاضا کرتی ہے. حمد کی ہر صورت ہے اس کے لیے جس کی ذات یکتا ہونے کا تقاضا کرتی ہے. دوسرا معنی ہے تکلف، مشقت برداشت کرنا. حمل الکلفہ، حمل المشقہ، یہ تکلف کا معنی ہوتا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کے شایان شان ہے نہیں. یہاں تکلف سے مجازن کمال مراد ہے. یکتائی میں کامل ہونا، مکمل ہونا اور اس میں نقص کا شائبہ نہ ہونا. اس صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ حمد ہے اس ذات کے لیے جو وحدت کاملہ سے موصوف ہے. اس ذات کے لیے حمد کی ہر صورت ہے جو وحدت کاملہ سے موصوف ہے. تیسرا معنی ہے سیرورت، ہو جانا، بغیر کسی صانع کی صنعت کے کوئی چیز ہو جائے. جیسے تحجرہ، کچھ ایسے ریتیلی علاقے ہوتے ہیں کہ وہاں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے کہ وہاں آگ جلائیں، پکائیں، تب وہ مٹی کنکر کی صورت میں تبدیل ہو. آپ کچھ نہیں کریں گے پھر بھی وہاں کی مٹیاں کنکر کی صورت میں تبدیل ہوتی رہتی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہاں کسی صانع کی صنعت کا، انسانی صنعت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے کہ ہوتا ہے. وہی ہے تحجرہ اور سیرورت. باب تفعول سے یہ بھی ہوا.
اب اگر سیرورت کے لیے یہاں پر ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت حمد کی ہر صورت اللہ کے لیے ہے جو وحدت ذاتیہ سے موصوف ہے. کسی کی صنعت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. جو وحدت ذاتیہ سے موصوف ہے اور کسی کی صنعت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ تینوں معنی ہوا الحمد للہ المتوحد. توحد باب تفول کا ہے نا کہ طلب عظمت، تکلف اور سیرورت ہے نا. طلب عظمت کی صورت میں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی ذات عظمت کا تقاضا کرتی ہے، یکتا ہونے کا تقاضا کرتی ہے نا. حمد ہے دوسری صورت میں حمد ہے اس اللہ کے لیے جو یکتائی میں کامل ہے، یکتا ہونے میں کامل ہے. تیسری صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ حمد ہے نا اس کے لیے جو صفات ذاتی وحدت ذاتیہ سے موصوف ہے، جو وحدت ذاتیہ سے موصوف ہے، کسی ثانے کی صنعت کا اس میں کوئی دخل نہیں. ایک چیز اور ہے، بات بہت لمبی تو نہیں ہو رہی ہے، ابھی شروع کر رہے ہیں نا، کچھ لمبی ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو اتنی تفصیل کریں گے تو کتاب ہی نہیں پوری ہوگی. توحد میں ایک چیز اور میں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کتاب آپ پڑھیں تو کتنی گہرائی سے پڑھنا چاہیے. ایک چیز اور بھی ہے توحد میں. ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو کام شہادت کے بغیر شروع کیا جائے وہ ید جزمہ کی طرح سے، یعنی جو ہاتھ سل ہو جائے کوئی کام نہ. کل ید الجزمہ کا لفظ، تو اس میں شہادت تو ہے نہیں. اس پورے خطبے میں ہے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں آیا ہے؟ توحد کے ضمن میں انہوں نے شہادت کو بھی ذکر کر دیا. توحد کے ضمن میں جو ذات یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یکتا ہوگا تو کیا مطلب؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے نا. تو اس کے ضمن میں اس کی یکتائی کی شہادت کا بھی بیان آ گیا. اور جب اس کی یکتائی کی شہادت کا بھی بیان آ گیا تو اب اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا. اس لیے یہاں انہوں نے باقی تمام الفاظ کو چھوڑ کر کے توحد کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ شہادت کا بھی بیان اس خطبے میں ضمنی طور پر، صریح تو نہیں ہے لیکن ضمنی طور پر اس میں وہ بھی موجود رہے. الحمدللہ تمام تعریف حمد کی ہر صورت اللہ کے لیے ہے جو اپنی ذات کی عظمت و جلالت میں یکتا ہے، وہ کمالی صفات ہی، اور اپنی صفات کمالیہ میں یکتا ہے، اپنی صفات کمالیہ میں یکتا ہے. اس سے اللہ رب العزت کی کچھ صفات جو ہیں وہ صفات سلبیہ ہیں اور کچھ صفات جو ہیں وہ صفات ثبوتیہ ہیں. صفات ثبوتیہ اللہ عز و جل کی 7 ہیں عام طور پہ جو بولا جاتا ہے. سنے ہیں صفات ثبوتیہ؟ ابھی بتائیں گے تو سب یاد ہو جائے گا کہ پڑھیں. علم نہیں سنا کریں، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ. کتنی ہوئی؟ یہ صفات ثبوتیہ. اور صفات سلبیہ، اللہ عیب و نقص سے پاک ہے، وہ جوہر نہیں ہے. صفات سلبیہ جس میں لا آ جائے، ما آ جائے، لیسا آ جائے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، زمانی نہیں ہے، مکانی نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے،
اس طرح سے قرآن و حدیث میں بہت ساری صفات سلبیہ کا بیان کیا گیا ہے نا. یہ سب کے سب اس طریقے کی جس میں لا یا ما یا لیسا آئے ہے نا وہ کیا ہے؟ صفات سلبیہ ہیں. قدوری رابعہ میں آپ نے پڑھی ہوگی تو وہاں صفات افعال وغیرہ کا بھی بیان ایک جگہ آیا ہے. ہم ان چیزوں کا اعادہ نہیں کریں گے جو چیزیں آ چکی ہیں. آپ قدوری میں ان بحثوں کو شاید کتاب الشہادہ میں ہے وہاں دیکھ لیں گے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ضرورت پڑے گی تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. تو اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی ذات کی عظمت اور اپنی صفات کمال میں یکتا ہے. تو اس سے صفات ثبوتیہ کی جانب اشارہ ہے. اس سے کس کی جانب اشارہ ہے؟ صفات ثبوتیہ کی جانب. المتقدس فی نعوت الجبروت, نعوت کا معنی صفت ہے نا, جبروت کا معنی بھی عظمت, رفعت, بلندی. اور جو اپنی صفات عظمت میں پاکیزہ ہے, نقص اور علامات نقص کی آمیزش سے. سمات کا معنی علامات ہے نا, سمت ان کی جمع. نقص کا معنی تو نقص ہوتا ہے, شوائب آمیزش. جو پاکیزہ ہے اپنی صفات عظمت میں, نعوت نعت کی جمع ہے وہ بھی صفت کے معنی میں, جو اپنی صفات عظمت میں نقص اور علامات نقص کی آمیزش سے پاکیزہ ہے, وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اگر کوئی کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں ہے نا, اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں ہے.